بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زمینی حقائق نیوز کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج ایک بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے 2 دنوں سے بڑی ہیجان سا پایا جاتا تھا پوری قوم میں۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس آ رہے تھے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ ایک علیحدہ طوفان سا برپا ہوا تھا، لیکن آج وہ ساری صورتحال کلیئر ہو گئی ہے۔ آج بہت اچھا فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کے مطابق اب سپریم کورٹ نے آرمی چیف کو 6 ماہ کی توسیع دے دی ہے، اور پھر پارلیمنٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 6 ماہ میں کوئی اس کے لیے مزید قانون سازی کرے تاکہ ان کی آرمی چیف کی آئندہ کی جو توسیع ہو یا تقرری ہو یا جو بھی اس حوالے سے جو بھی کرائٹیریا ہے وہ طے ہو سکے۔ خاص کر توسیع کے حوالے سے اور تقرر کے حوالے سے بہت سے ایسے معاملات تھے اس سے پہلے، اب چونکہ پہلے میں اس میں کوئی گیا ہی نہیں تھا، آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے کبھی کوئی زیر بحث بات آئی ہی نہیں تھی، تو اس لیے اب جب یہ بات سپریم کورٹ میں چلی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس طرح کا تو کوئی قانون ہی موجود نہیں تھا۔ آرٹیکل 243 243 جسے اب سپریم کورٹ میں زیر بحث لایا گیا تو اس کو دیکھا گیا تو تب پتہ چلا کہ یہ تو افسروں کی توسیع یا تعیناتی کے تقرری کے حوالے سے، لیکن یہ آرمی چیف سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سکم سا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پایا جاتا تھا، جسے اب دیکھا گیا ہے۔ اس کو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ توسیع تو پھر اس کو غیر قانونی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر قانون موجود نہیں ہے تو پھر اگر حکومت نے آرڈر کر دیا تو پھر اسے غیر قانونی ہم نہیں کہیں گے۔ لیکن چلیں، آپ ایک کرائٹیریا سیٹ ہونے کے لیے ایک اعلیٰ عدلیہ میں بات چلی گئی، اس پہ زیر بحث آ گئی، اب سپریم کورٹ سے بات ہوتی ہوئی پارلیمنٹ پہ آ گئی ہے۔ پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کرے گی، اور قانون سازی کے بعد آئندہ کے لیے ابہام جو ہیں ختم ہو جائیں گے کہ توسیع مل سکتی ہے نہیں مل سکتی یا کیا طریقہ کار ہے، وہ اس پارلیمنٹ طے کر لے گی۔ تو اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ٹل گیا ہے، یہ جو بحران کی سی کیفیت تھی، غیر یقینی مایوسی سی تھی، طرح طرح کے لوگ اس پہ کیا سرائیاں کر رہے تھے، اب وہ کسی حد تک ختم ہو گیا، لیکن دیکھا جائے تو بحران اب بھی ختم نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا شفٹ ہو گیا ہے۔ اب پہلے آرمی چیف کی اس پہ توسیع کے حوالے سے تھا کہ ایک یہ غیر یقینی تھی کہ پتہ نہیں توسیع ہوگی نہیں ہوگی، عدالت روک دے گی، کوئی فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ آج 28 نومبر رات 12 بجے ان کی مدت ملازمت ختم ہونی تھی۔ گرچہ 19 اگست کو وزیر اعظم نے انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی، لیکن وہ چونکہ عدالت میں معاملہ کیا تھا تو اس لحاظ سے اب 28 نومبر بہت امید اختیار کر گیا تھا۔ تو آج یہ ہوا کہ اب فیصلہ آ گیا، اب بات آ گئی پارلیمنٹ میں، تو پارلیمنٹ میں یہ یقینی اس لیے کہ پارلیمنٹ میں 2 طرح کی سچویشن آئی ہے سامنے۔ اب ایک یہ کہ حکومت کو عددی برتری حاصل ہی نہیں ہے قانون سازی کے لیے، اسے اپوزیشن کا سہارا لینا پڑے گا، تو دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے تعلقات بھی اتنے قابل تعریف نہیں رہے ہیں ابھی تک۔ اس میں اب کس کی غلطی ہے یہ تو خود دیکھیں کہ اپوزیشن کی ہے یا حکومت کی ہے۔ حکومت خود بیانات سے بھی کچھ معاملات خراب کر دیتی ہے، خاص کر وزیر اعظم صاحب خود ایسے بیان دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی پوزیشن نہیں بنی۔ ایک احتساب کے معاملے پہ بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ احتساب کرتے رہیں، وہ چل بھی رہا ہے احتساب کا سلسلہ، لیکن احتساب سے ہٹ کر بھی وہ ہر تقریر میں ہر جگہ وہ ایسی کوئی بات کر لیتے ہیں کہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہزارہ موٹر وے کے افتتاح کے موقع پر ابھی انہوں نے عدلیہ کو کر لیا تھا، اس کے حوالے سے بیان کر دیا نہیں ہے کہ بے شرکی تھی۔ آج پھر جب یہ فیصلہ آیا ہے تو پھر بھی اس کو مثبت انداز میں تبصرہ کرنے کے بجائے وزیر اعظم نے آج پھر اسے کہا ہے کہ مافیا کو مایوسی ہوئی ہے، یا غیر ملکی یا اندرون ملک جو ان کے ہیں ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو ایک کنسنسس کی ضرورت ہے تو ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات مزید وہ جلتی پہ تیل کا کام دیتے ہیں۔ اب ایک بڑی ایک اور سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جب اس طرح کی ناگزیر صورتحال آ جاتی ہے تو پھر اپوزیشن اس موقع سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جب وزیر اعظم کی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی شرط ختم کی جا رہی تھی تو اس کے لیے زیادہ اس کا دلچسپی تھی نواز شریف صاحب کی، کہ تیسری بار وہ بننے جا رہے تھے، اور حکومت تھی پیپلز پارٹی کی،
پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی کہ وہ تیسری بار کی جو ٹرمز ہے وہ بحال ہو جائے، اس سے پہلے کی پابندی لگی تھی کہ تیسری بار وزیر نہیں بن سکتا۔ تو ایسی سچویشن سے آپ کو یاد ہوگا کہ ANP نے فائدہ اٹھایا تھا اور انہوں نے صوبے کا نام پختونخوا رکھوا لیا تھا، صرف چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو حمایت کی ضرورت تھی۔ نون لیگ گرچہ لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہوئی تھی اسے ہزارہ ڈویژن میں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی اور وہ صوبہ سرحد بن گیا پختونخوا۔ تو اب اس طرح کی سچویشن جہاں بھی آ رہی ہے، اب ان کو بھی کچھ احتساب کے نام پہ کچھ لوگ جیلوں میں، نواز شریف صاحب بیمار ہو کے باہر چلے گئے ہیں، اسد زرداری صاحب بیمار بھی ہیں اور اسپتال میں بھی جاتے ہیں، عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو اب رانا ثناء اللہ اندر ہیں، بہت سارے اپوزیشن رہنماؤں پہ احتساب کے وہ چل رہا ہے، کیسز چل رہے ہیں۔ تو اب ایسی سچویشن میں اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن وسیع تر مفاد میں تعاون کرتی ہے یا کوئی شرائط رکھتی ہے۔ اگر وہ شرائط رکھتے ہیں تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور دوسری ایک اور چیز اس میں بڑی ہے کہ عدالت نے 6 ماہ کا وقت دے دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی قابل تعریف مثالیں موجود نہیں ہیں کہ عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے کئی ایسے کیسز ہیں جو سامنے پڑے ہوئے ہیں، عدالت نے چھوڑ دیا، فیصلہ دے دیا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس کی واضح مثال اصغر خان کیس ہے، جس میں عدالت واضح فیصلہ بھی دے چکی لیکن اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب آرمی چیف کو توسیع ملنی ہے تو 6 مہینے کے بعد مزید اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ 3 سال کے لیے، کتنے عرصے کے لیے، آئندہ کے لیے کیا نئے قانون سازی ہونی ہے۔ تو اس میں اگر یہ حکومت اور اپوزیشن ناکام ہو گئیں، اس پہ کوئی قانون سازی نہ کر سکی، تو یہ پھر اس میں بھی ظاہر ہے اب تو عدالت نے تعین کر دیا ہے 6 مہینے کا، تو پھر ایک نیا اس کے لیے صورتحال سامنے آ جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں سارے، اب بھی پہلے بھی چلتے رہے ہیں اس پہ امید پہ ہی، تو آئندہ بھی چلیں، امید رکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بہت اچھا ہو گیا کہ ایک بڑی ابہام سی کیفیت تھی، اس سے ملک نکل آیا ہے۔ آج کا فیصلہ بڑا اچھا ہے، لیکن قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو اس پہ تو قانون جاننے والے زیادہ تبصرہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہ ہے کہ جب جس بات پہ پوری بحث ہوئی ہے اس کا قانون ہی کوئی موجود نہیں ہے۔ جس بات پہ فیصلہ ہوا ہے، جس عدالت نے فیصلہ کیا، پیچھے اس کسی ریفرنس کا، کسی قانون کا حوالہ نہیں ہے۔ اس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے منصب کو، آرمی چیف کے منصب کے حوالے سے، اور اس لیے پارلیمنٹ کو ٹائم دے دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی قانون کو دیکھا جاتا، آئین کی کسی آرٹیکل کو دیکھا جاتا، تو ریلیٹڈ ان کے پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ اب وہ آرمی ایکٹ کو بھی کیسے بہتر کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں کیا قانون سازی کرتے ہیں، تو یہ پارلیمنٹ کا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا ہے، یہ حکومت کا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ بہتر راستہ نکلا۔